سيدنا محمد المهدي الموعود إمام الأولين والآخرين وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين والتبع تابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان العظيم: ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ العلی العظیم. محترم مرشدین اکرام و فقراء الظام، بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں انسانی شکل میں آنا انسانیت کے لیے رحمت، برکت، فضیلت اور عظمت بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہر چیز کو کمال کو پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ زمانہ تمام زمانوں میں افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان تمام خاندانوں میں افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں پیدا ہوئے وہ ملک تمام ملکوں میں افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آسمانی کتاب کو پیش کیا وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کردار کو پیش کیا وہ تمام کرداروں میں افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کو پیش کیا وہ تمام اخلاقوں میں افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں افضل. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقام و مرتبے بہت بلند ہوں گے اور وہ امام الانبیاء ہوں گے اور آخری پیغمبر کی فضیلت تمام پیغمبروں سے افضل ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتے تو یہ چاند ستارے سورج کچھ نہ ہوتے، اے موسیٰ اگر محمد نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. سبحان اللہ، کیا نرالی شان ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنا شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر آئے اور قرآن مجید میں صرف 25 پیغمبروں کے نام ہم کو ملتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں سے مخاطب ہوتا ہے تو انداز مخاطب یوں ہے کہ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ. جب ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کی بات آتی ہے تو فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اور فرماتا ہے کہ رحمت للعالمین، اور فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو تیرے خاص فضل سے تیرا خاص دیدار عطا فرما. آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لعلی خلق عظیم. صدق اللہ العظیم. یہ بڑا ہی مبارک و مسعود موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا کہ ہم اس کے دین کے بارے میں سنیں اور سنائیں، اس کے پیارے رسول، اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنی اور سنائی جائے اور اس کے خلیفہ حضور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو. ربیع الاول یا ربیع المنور کی نسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنے کی سعادت ہو رہی ہے، سننے کی سعادت ہو رہی ہے. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. عنوان کوئی خاص نہیں ہے، چیدہ باتیں بولنے کی توفیق اللہ سے
مانگتے ہوئے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس دور میں بھیجا وہ دور جاہلیت کے نام سے مشہور ہے، یعنی اس دور میں اکثریت جہلا کی تھی، اکثر لوگ میجورٹی جو تھی وہ جاہل تھے۔ جاہل کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ بات کم سن طلباء کے لیے کہی جا رہی ہے۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جو اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا، اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر سکتا، یا یہ کہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کے باوجود وہ برائی کو اپناتا ہے اور اچھائی سے دور بھاگتا ہے، برائی کو جاننے کے باوجود برائی پر ہی قائم رہتا ہے اور برا کام کرنے پر وہ افسوس نہیں کرتا، اسی پر خوشی مناتا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے جاہل، چاہے اس کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہو، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہائیلی کوالیفائڈ ہو۔ تو جاہل کے معنی آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے امی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو امی الگ ہوتے ہیں اور جاہل الگ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور، جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا، وہ دور جاہلیت کے نام سے مشہور ہے، یعنی اکثریت جہلا پر تھی۔ اکثر لوگ، میں اکثر کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ سیرت میں ہم بعض ایسے بھی حضرات ہمارے سامنے آتے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ چند شخصیتوں کو ایسی رکھا ہے جو اپنے دل کی پاکی کی وجہ سے، برائیوں سے بچنے کی وجہ سے، نیت میں اخلاص ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی نظر عطا کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیے تھے۔ آپ سارے جو ہے ان باتوں سے واقف ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں، ابھی آپ 12 سال کے ہی تھے، آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کرتے ہیں۔ شام یہ ایک ملک کا نام ہے، شام کا مطلب ایوننگ نہیں، یہاں پر وہ ایک ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کو جانے کا ارادہ جب کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ابو طالب کی پرورش میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی، آپ اپنے چچا سے اصرار کرتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ تو چچا پہلے کہتے ہیں کہ نہیں مت آؤ، پھر وہ اصرار کرتے ہیں تو چچا کی محبت غالب آتی ہے۔ پہلے تو بھتیجے کے باپ نہیں ہیں، یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہی تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو چچا کی محبت غالب آتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ باپ نہیں ہے، اب اس کو جو بھی کہیں پر بھی لے جانا ہے، اس کو جو بھی خوشیاں بتانا ہے وہ میرا ہی کام ہے۔ وہ محبت جب غالب آتی ہے تو وہ اپنے بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ سفر طے کرتے ہوتے ہیں شام کی طرف، تو ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر ایک راہب ہوتے ہیں، وہ نصرانی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فضل کیا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نظر عطا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ساری باتیں کیوں تھی، کیسے تھی، وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن سیرت کی مستند کتابوں میں یہ واقعات ہیں۔ تو پھر ہم اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ہمیں یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فضل کیا ہوا تھا اس لیے کہ وہ برائیوں سے دور تھے، پرہیزگار تھے، اور جو ہے اس برے دور سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے ہوئے تھے۔ تو جب ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان راہب کی نظر پڑتی ہے، وہ قافلہ گزرتا ہوتا ہے، وہ راہب اپنے ایک مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے، جس طرح سے سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، وہ راہب کیا کرتے تھے، آنے جانے والوں پر نظر رکھا کرتے تھے، آنے جانے والوں کو بڑی غور سے دیکھتے تھے،
اور ان آنے جانے والوں میں آخری نبی کو تلاش کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ دور آخری نبی کے آنے کا دور ہے، تو جب قافلے وہاں سے گزرتے تو ان قافلہ والوں پر نظر ڈالتے، بڑی تشویشناک نظر ڈالتے، جستجو بھری نظر ڈالتے۔ تو جب یہ قافلہ آیا تو وہ بڑے خوش ہو گئے اور اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کر انہیں دعوت کہنا، میرے ہاں کھانے کی دعوت کہنا۔ تو لوگ بھی تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ وہ راہب تھے کہ جو اس طرح کی دعوت کبھی نہیں کیے تھے، آنے جانے والے قافلوں کو دعوت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ تعجب میں پڑے اور جا کر قافلہ والوں کو کہا کہ بھئی آپ کو دعوت ہے، کھانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور ان راہب کا نام تھا بحیرہ۔ بحیرہ، بے ہے یہ رے یا کے اوپر کھڑا زبر، بحیرہ۔ وہ بحیرہ راہب دعوت کے لیے بلاتے ہیں، تو وہ قافلہ والے کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامان کے پاس بٹھاتے ہیں، چونکہ آپ کم عمر تھے، وہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو بحیرہ راہب جب نظر ڈالتے ہیں جو لوگ تشریف لائے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی کم معلوم ہوتا ہے، تم میں سے ایک آدمی کم معلوم ہوتا ہے، کیا تم نے کسی کو چھوڑا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ایک بچہ ہے جو ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو بحیرہ راہب کہتے ہیں کہ ان کو بلاؤ۔ یہ دعوت تھی ان کے لیے جن کو چھوڑا گیا۔ بحیرہ راہب جو ہے بولتے ہیں کہ بلاؤ ان کو۔ جب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیرہ راہب دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ابو طالب سے کہتے ہیں کہ ابو طالب یہ کون ہے؟ تو ابو طالب پہلے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ راہب پھر ابو طالب سے پھر تشویشناک سوال کرتے ہیں، اشتیاق رہتا ہے یا پھر اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ ابو طالب جو تم کہہ رہے وہ سچ نہیں ہے۔ وہ چچا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے تھے، اور بحیرہ راہب کو یہ بھی جو ہے علم تھا کہ یہ جو آخری نبی جو آئے گا وہ یتیم پیدا ہوگا، وہ یتیم پیدا ہوگا۔ تو پھر وہ پھر پوچھتے ہیں کہ ابو طالب کیا تم سچ کہہ رہے ہو، واقعی یہ کیا تمہارا بیٹا ہے؟ تو پھر ابو طالب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ یتیم ہے۔ تو بحیرہ راہب کہتے ہیں کہ تم ان کو واپس مکہ لے کر جاؤ، یہ اگر یہاں کے یہودی ان کو پہچان لیں گے، ان میں آخری نبی کے خصوصیات میں پاتا ہوں، اگر یہاں کے یہودی ان کو پہچان لیں گے تو ان سے حسد کریں گے، ان سے جلن کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تم ان کو فوری واپس لے کر جاؤ۔ تو ابو طالب یا اپنا کام جلدی جلدی نپٹا لیتے ہیں یا پھر وہاں سے ہی مکہ واپس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دل کی پاکی کی وجہ سے، نیتوں میں اخلاص ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ایسی توفیق عطا فرماتا ہے، ایسی نظر عطا فرماتا ہے کہ وہ حق جب سامنے آتا ہے تو انکار نہیں کرتے۔ ایسا ہی واقعہ آپ سنے ہوں گے غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے۔ جب ایمان نہیں لائے تھے تو اپنی قوم میں بہت بڑے عالم تھے اور بہت قابل تعظیم تھے، بہت قابل تعظیم تھے، بہت زیادہ ریسپیکٹڈ تھے۔ تو ان کے قبیلے والے، ان کے قوم والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، اگر مل جائیں اور ایمان لا لیں تو پھر اتنا قابل آدمی ہم سے الگ ہو جائے گا اور ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملنے نہیں دیتے تھے۔ بہرحال جب ایمان قسمت میں تھا، وہ وقت آیا جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوئے۔ روبرو ہونا تھا، کچھ گفتگو نہیں ہوئی۔ اب ان کی نظر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ یہ کہہ اٹھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ ان کو ابھی تعلیم نہیں ہوئی، کچھ ان کو ابھی پیغام نہیں دیا گیا۔ دیکھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو اور کہہ اٹھے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فضل کیا ہوا تھا۔ ایسے ہی واقعات آپ دورے مہدیت میں بھی پاتے ہیں۔
حضرت خضر علیہ السلام، حضرت شیخ دانیال یا پھر اور بزرگان جو امامنا علیہ السلام کو پہچان لیتے ہیں، ہم ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن جب آپ وہ واقعات سنیں گے تو آپ کو ضرور یہ واقعات بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گے کہ ہاں ایسے ہی واقعات دور نبوت میں بھی ہوئے ہیں۔ تو جو دور گزرا تھا تو اس کی اکثریت جہلا پر تھی، جاہل تھے، جہالت بہت زیادہ تھی۔ آپ بارہا سنے ہیں کہ ان لوگوں میں کیا کیا برائیاں تھیں۔ اور یہ بھی بات معلومات کے لیے کہتا چلوں، جن بچوں کو نہیں معلوم ہے، ایسا بھی نہیں تھا کہ اس وقت اللہ کا نام لینے والے کوئی بھی نہیں تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ شرک کرتے تھے، خالص توحید پر قائم نہیں تھے۔ وہ اگلے انبیاء کی کتابوں میں رد و بدل کر دیے تھے، چینجز لا دیے تھے، کچھ جو ہے ایڈ کر دیے، کچھ ڈیلیٹ کر دیے، تو اس طرح کے کام وہ کر چکے تھے۔ تو اللہ کی لائی ہوئی کتاب اصلی حالت میں نہیں تھی، وہ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو دین میں شامل کر دیے، اور کچھ چیزوں کو جو ان کو پسند نہیں تھے یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، ویسے کاموں کو نکال دیے تھے۔ تو جو شریعت تھی، جو احکامات تھے، وہ اصلی حالت میں نہیں تھے، اور جو تھے بھی جو تھے اس پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ بہت سے جو ہے باطل معبود وہ بنا لیے تھے۔ خود خانہ کعبہ میں 313 بت وہ لوگ سجا رکھے تھے۔ تو یہ سب سے بڑی برائی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، وہ مشرک ہو چکے تھے۔ اللہ کا گھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، وہ گھر بت کدا بنا ہوا تھا، وہ گھر بت کدا بنا ہوا تھا، اور شرم و حیا کا انہیں پاس و لحاظ نہیں تھا۔ اور جو بہت بڑی برائی تھی، جو اس وقت کے انسانوں میں درندگی کو جو ہے ظاہر کرتی ہے کہ وہ کیسے تھے۔ جب بچی پیدا ہوتی تو اکثر ایسا ہوتا کہ اس بچی کو زندہ دفن کیا جاتا۔ بچی کا پیدا ہونے پر باپ کو خوشی نہیں ہوتی تھی، باپ شرم سی محسوس کرتا تھا کہ بھائی میرے پاس بچی ہے۔ وہ لوگ لڑکوں پر اتراتے تھے، اولاد کی زیادتی پر غرور کرتے تھے، اور کون سی اولاد؟ بیٹیاں نہیں، صرف بیٹے۔ میرے پاس 10 ہے، میرے پاس 12، میرے پاس 15، میرے پاس 20، میرے پاس 25، جیسے کہ میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے، آؤ میرے سے لڑنے۔ وہ بڑے لڑاکو تھے، جھگڑالو تھے۔ ایک بات پر اگر لڑائی چھڑ جاتی تو مہینوں سالوں جو ہے لڑتے، اور ایک قبیلہ ایک طرف ہوتا، دوسرا قبیلہ دوسری طرف، اس طرح سے۔ تو اپنے لڑکوں پر بڑا غرور اور فخر کرتے، اور لڑکی جب ہوتی تو پھر شرمسار ہوتے، بے عزتی سا محسوس کرتے۔ تو اکثر ایسا ہوتا کہ چوری چھپے یا پھر کسی بھی انداز سے زندہ دفن کر دیتے۔ یہ درندہ صفات انسان تھے۔ اب اس کے بعد ان کے اور جو ہے جاہلیت کے کیا نقشے پیش کیے جائیں، لیکن یہ اسلام کا احسان ہے ساری دنیا پر۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ احسان کیا، خاص طور پر عورتوں پر، یعنی اس برائی کی نسبت اگر دیکھا جائے تو بہت مرتبہ دیا گیا۔ آج ہم سب جانتے ہیں، اور آج بھی دنیا بہت ہمارے خلاف بولنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شاید آپ بھی جو ہے کچھ غیر مسلم حضرات کے قریب ہو کر بات کرے ہوں گے۔ اسلام جو کہتا ہے وہ غیر مسلم مرد حضرات بھی وہی کہتے ہیں۔ یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ تجربے کی باتیں ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں، جو مسلم مرد حضرات عورت کے حدود کے بارے میں کہتے ہیں، اکثر غیر مسلم مرد حضرات وہی کہتے ہیں کہ ہاں یہی صحیح ہے۔ تو یہ جو مرتبہ جو دیا گیا، بہت اعلیٰ مرتبہ، بہت زیادہ عزت عورت کو دی گئی۔ جب ہماری ایک بہن، چھوٹی سی بچی، اگر اس کا پیر پھسلتا ہے تو سارے بھاگ جاتے ہیں، سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں اب لڑکی شہزادی کی طرح ہے، وہ شہزادی ہے، ہم اس کو شہزادی کی طرح جو ہے برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے کچھ مانگتی ہے تو ہم اسے پورا کرتے ہیں یا اسے منا لیتے ہیں، اس کا دل نہیں توڑتے۔
اس کو مارنا تو دور کی بات, اس کا دل تک توڑنے کو ہم گوارا نہیں کرتے. یہ ساری خوبیاں جو ہے ہم اس پر غور کر سکتے ہیں. آج دنیا جو ہم سے پوچھتی ہے وہ عورت کو اتنا ذلیل کر چکی ہے, اتنا بے عزت کر چکی ہے کہ عورت کو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے پوسٹر ہوں گے اپنے ایک پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے, بازو اور عورت کی جو ہے نیم برہنہ یا پھر ایسی تصویر بڑے بڑے سائز میں تصویریں لگا دیتے ہیں جن کو ایک شرم و حیا والا انسان کبھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. خود عورت بھی ایک عورت کی تصویر جس انداز پہ روڑوں پر لگی ہوئی ہے, وہ کوئی عزت دار عورت اس کو دیکھنا پسند نہیں کرے گی. اسلام ان ساری برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. تو یہی جو شیطان کے بہکاوے میں جو عورتیں ہیں وہی عورتیں اسلام کی اس بات کے خلاف اٹھتی ہیں. کبھی وومن رائٹس آرگنائزیشن کی صورت میں آتی ہے, کبھی کچھ اور نام ان کا ہوتا ہے. تو آپ یہ سارے بچے جو ہیں جو کالج جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, اس ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کتنی زیادہ سیکیورٹی اور کتنی زیادہ ریسپیکٹ عورت کو دی گئی ہے. یہ سارا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے ساری دنیا کو دیا اور قرآن مجید کی صورت میں سارے انسانوں کو دیا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں اس طرح سے کہتا ہے جس کا ترجمہ پوری طرح سے یاد نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب بول دیتا ہوں میں کہ اللہ نے انسانوں پر احسان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ انسانوں پر احسان ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. وہ دور جہالت تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب ہم ساروں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ویسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے بچے رہے. وہ دور بڑا خطرناک دور تھا. اس دور کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چھوٹی سی مثال یہ لے سکتے ہیں کہ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ کسی سے گمان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ شرارت کرے گا, کوئی جو ہے گالی دے گا, کوئی کسی کو مارے گا, کوئی کسی کو چھیڑے گا؟ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک برا بھی شخص آتا ہے تو بفضل خدا اس میں اچھائیاں جو ہے پنپنے لگتی ہیں. وہ برائیوں کو چھوڑ کر آتا ہے, اچھا بننے کے لیے آتا ہے. تو یہاں فضل خداوندی ایسا ہوتا ہے کہ اب برا بھی یہ صحبت میں, یہ اس ارادے کے صدقے میں جو نیک ارادہ ہوتا ہے ساروں پر ایک نور نظر آتا ہے. تو یہاں آپ کسی کو جج کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ برا ہے یہ اچھا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عام انسان کو کہہ رہا ہوں, ان کو نہیں جو جن کو اللہ نے نظر دی ہے. تو اب یہ ماحول میں آپ کسی کو جان سکتے ہیں, بڑا مشکل ہے. لیکن اب اگر آپ انسانوں کو بازار میں دیکھیں, بازار میں ہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں, یا اپنے گھروں سے دور آپ اپنے شہر کی مثال لے لو, کوئی نیکلس روڈ پہ ٹھہرا ہوا ہے, کوئی سکندرآباد پہ ہے, کوئی فلاں جگہ ہے, کوئی بنجارہ ہلز پہ ہے, وہاں ایک نوجوانوں کا گروپ ہے اور آپ دور سے دیکھ رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو وہاں آپ کو انسان کیسا ہے نظر آئے گا. ایک انسان کو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں, وہ غیر عورت سے اپنی نظر کو بچاتا ہے کہ نہیں. وہ ساری باتیں جو آپ سوچ سکتے ہیں الگ الگ سچویشنز میں. تو مطلب کیا, انسان کو جانچا اس وقت بہتر جا سکتا ہے جب اس کو برائی کرنے کا موقع دیا جائے. اب سارے کے سارے سمجھو 10 لڑکے ہیں, سارے کے سارے جو ہے چھچورے قسم کے ہیں, سارے چھچورے ہیں. وہ سارے چھچوروں میں کوئی چھچورا بنا کرنے کو شرمائیں گا, جو چھچورا بنا نہیں کریں گا اس کو شرم آ جائیں گی. اب ہے سارے کے سارے فطرتاً سپوز, تو سارے کے سارے ویسے ہیں, تو کون ایک دوسرے کو برائی کے واسطے روکیں گا؟ اب 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں, پورا شہر پورا ملک اگر ویسا ہی ہو تو پھر وہاں پر برائی سے بچنا یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا. آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں پر برائی کو انکریج کیا جاتا ہے, برائی کرنے پر آپ کی پیٹھ تھپکی جاتی ہے, برائی کرنے پر آپ کو داد ملتی ہے, ہنسی آپ کو شاباشی دی جاتی ہے. ویسے یعنی آپ مسجد میں نہیں ہیں, آپ ایک ایسے میدان میں ہیں جہاں برائی ہی برائی ہے. وہاں پر آپ کا ریئل ٹیسٹ ہوگا,
اور ایسے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی نہیں، ایسا نہیں کہوں گا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانے کے لیے ایسے مواقع خود پیدا کرتا ہے تاکہ آزمایا جائے۔ آپ ہرگز کسی اور کو بلیم نہیں کرنا، کسی اور کو بدنام نہیں کرنا، ارے وہ فوٹو کہیں کون لگا دیا بھائی، اس کی وجہ سے میرا ذہن بہک گیا، نہیں، وہ اس لیے لگایا کہ آپ نظر کی حفاظت کریں اور اللہ کے پاس مقبول ہوں۔ برائی آپ کے راستے میں آئے گی، برائی کرنے والے آپ کو دعوت دیں گے، آپ برائی میں ملوث ہو گئے، برے کاموں میں شامل ہو گئے، بعد میں بولے کہ بھئی وہ دوست میرا اچھا نہیں تھا، اس کی وجہ سے میں بگڑ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھو کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایک آزمائش ہے۔ آپ جب برائی کی دعوت دی جاتی ہے، برے ماحول کی طرف آپ کو بلایا جاتا ہے، تو آپ سمجھنا ہے کہ اب اصل میں اب جو ہے میرے کو اب مسجد کی طرف جانا ہے، اب مرشد کی طرف جانا ہے، اب اللہ کے راہ اب دین کی طرف جانا ہے، اب جو ہے میرا امتحان ہے۔ اس امتحان کو سمجھنا چاہیے اور اس امتحان کے وقت اپنے نبی کو یاد کرنا چاہیے کہ میرے نبی کو اللہ نے کیسے دور میں بھیجا اور میرے نبی نے کیسا اپنے اخلاق کے پاکیزہ نمونے کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو شاید اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ تم یہ نہ کہو کہ وہ فرشتہ تھا اور وہ ساری برائیوں سے بچ گیا اور ہم نہیں بچ سکتے اور ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ فرشتہ تھے، نہیں، اللہ نے کہا کہ وہ تم ہی میں سے تھا، ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنایا کرتے ہیں، جو تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے ہیں اور تم کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو وہ شان والے نبی کے اخلاق، کردار ایسے اعلیٰ اور ایسے پاک کہ اس نبی کی زندگی کو اللہ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ آئیڈیل ہے، تمہارے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ ایسے دور میں سامنے آ رہے ہیں جہاں برائی عروج پر تھی، برائی کرنے والے کی پیٹھ تپائی جاتی تھی۔ یہ بات بڑی خاص ہے، یہ بات بڑی خاص ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بازو آپ کے چاچا ہے، ماموں ہیں، ادھر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کئی کی برائی کریں گے؟ آپ مول صاحب سے ڈریں گے، چچا سے ڈریں گے، مول صاحب سے ڈریں گے آپ، لیکن آپ اکیلے ہیں، وہاں پورے بدماش آپ کے دوست ہیں، لیکن وہاں پر اگر آپ بدماشی نہیں کرتے تو واقعی آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاق کے کئی نمونے آپ کے سامنے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک نمونہ آپ بارہا سنے ہیں، اس میں جو ہے حال ہی میں ایک آپ بہترین تقریر جو ہے سننے میں آئی حضرت مولانا شاہ نصیر الدین نظامی صاحب قبلہ کی، کہ ایک جو پہلو انہوں نے سمجھایا بڑا اچھا لگا، کہ وہ جو بڑھیا کا جو واقعہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا پانے کے واسطے مکے سے ایک بڑھیا دور جانا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے باطل معبودوں سے محبت کرتی تھی، توحید پر آنا نہیں چاہتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بغض ہو گیا تھا کہ یہ محمد ہمارے باپ داداؤں کے خداؤں کو برا کہتے ہیں، لہٰذا یہاں مکے میں رہا ہی نہ جائے، مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ وہ بڑھیا ٹھہری ہوئی تھی اپنا وزن سامان لے کر، کسی کے انتظار میں کہ کوئی آئے اور اس کی مدد کرے۔ تو وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ماں کہاں جانا ہے، تم کو کچھ مدد چاہیے کیا؟ تو وہ عرض کرتی ہے کہ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اپنے سر جو ہے اٹھاتے ہیں، اس کا لگیج اپنے سر اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور راستے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتی ہے۔ کیا نصیحت کرتی ہے؟ کہ دیکھ بیٹا، مکے میں ایک محمد رہتا ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں ایک محمد رہتا ہے، ایک نوجوان رہتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ وہ ساری
باتیں کہتی ہے کہ بھئی اس سے بچ کے رہنا، اور نعوذ باللہ بہت برا بھلا کہتی ہے، بہت برا کہتی ہے. تو ایک عام انسان اگر ہوتا تو اس سارے راستے میں کیا ہوتا؟ اس کا بی پی ہائی ہو جاتا، اس کو غصہ آ جاتا، وہ جواب دینا چاہتا، یا وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتا کہ نہیں تم غلط کہہ رہی ہو، لوگ غلط کہہ رہے ہوں، وہ لوگوں سے پوچھو، وہ لوگ مجھ کو امین کہتے تھے، وہ لوگ مجھ کو صادق کہتے تھے، وہ لوگ اپنا مال میرے پاس لا کر رکھایا کرتے تھے جب وہ سفر کو جاتے تھے، اور آنے کے بعد ان کے مال جیسے کہ ویسے میں ان کو واپس کرتا تھا. نہ صرف مال بلکہ وہ اپنی بچیوں کو تک لا کر میرے پاس رکھایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ مجھ پر یقین کرتے تھے کہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف نہیں کیے، نہ آپ کو غصہ آیا، اس لیے کہ آپ اس کو منزل تک پہنچانا چاہتے تھے. اگر آپ جواب دینا شروع کرتے تو شاید وہ بڑھیا یہ کہہ کر کہ نہیں تم ہی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم چلے جاؤ، میں تم سے مدد لینا گوارا نہیں کروں گی. آپ میں اتنا حلم، اتنا صبر، اتنا برداشت، آپ سنتے جا رہے ہیں اپنے ہی خلاف، اور برابر اس کا سامان لیے اس کی منزل تک چل رہے ہیں. جب منزل پر پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان، اس کا سامان اٹھا کر رکھتے ہیں، پھر اپنی راہ کی طرف مڑتے ہیں تو بڑھیا کہتی ہے، خوش ہوتی ہے آپ کے کردار سے، اور پوچھتی ہے کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جن کو تم برا کہہ رہے تھے وہ میں ہی ہوں. یہ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں جو بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ کیسا حلم کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. کیسا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا تھا اور آپ کنٹرول کر رہے تھے. ہم وہ بھی نہیں سوچ سکتے. اگر ہم اس طرح سے بھی سوچیں گے تو ہم بے ادبی محسوس کریں گے، ایمان کے مغائر ہم کیفیت کو محسوس کریں گے. اب ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ اگر غصہ آتا بھی ہے تو کیسے جو ہے اس پر قابو پانا ہے، کیسا اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیسا اسے دبا دینے کا ہے، کیسا اس کو نلیفائی کر دینے کا ہے. بہت ساری باتیں ہیں اس میں. کیسے اپنی تعریف کے لیے اپنا منہ نہیں کھولنا ہے. آپ چاہتے تو آپ اپنی ساری سیرت کو بیان کر سکتے تھے. اور یہ بڑھیا مکے کے ہی رہنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں وہی ہوں جن کو تم برا بھلا کہہ رہی تھی، وہ اب ان پر فضل ہوتا ہے، اللہ کا فضل کرم ہوتا ہے، بس وہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ لیتی ہیں. تو یہ سارے جو واقعات جو اخلاق کی بلندی پر نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ کہا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف اللہ نے اس طرح سے کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے عظیم، ہم نہیں. ہم کتنا بھی سوچیں کہ آپ کے اخلاق بہت عظیم تھے، عظیم کے معنی بہت بڑے، بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے. ہم کہاں، ہم یہ بہت بہت بڑے منصب پر تھے اخلاق کے، بہت بڑے جو ہے اخلاق پر فائز تھے. یہ بڑے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بڑا کتنا بڑا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے. اس کی تشریح، اس کی تفسیر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول پوری طرح سے کر دیتی ہے. اور یہاں پر بھی ایک بات خاص طور پر ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ایک انسان کے بارے میں اس کے متعلقین میں کون سب سے زیادہ جانتا ہے؟ اس کی بیوی. بیوی زیادہ جانتی ہے. میری ناقص عقل میں ماں باپ سے بھی زیادہ شاید بیوی ہی جانتی ہے. اس لیے کہ بیوی سے تقریباً ہر بات جو ہے کھلی ہوتی ہے کہ اس کے کمزوریاں کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی اچھائیاں کیا ہے، اس کی برائیاں کیا ہے، اس کی خامیاں کیا ہے، وہ کیسا غصے میں آ جاتا ہے، وہ کیسا کسی کو جو ہے برا کہہ دیتا ہے، کیسا وہ رشتہ داریوں کو جو ہے کبھی سنبھالتا ہے اور کبھی سنبھالنے کے قابل ہی نہیں رہتا. بہرحال ایک عورت اپنے شوہر کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے زوجہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوہر تھے. جب بیوی سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی،
بیوی سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے سے پلٹ کر سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہر عیب سے پاک ہے، ہر شک سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا قرآن ایک ذرہ برابر برائی کی طرف بلاتی ہے؟ اگر یہ کہیں گے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ قرآن میں نقص ہے، قرآن جو ہے برائی کی طرف بھی دعوت دے رہی ہے۔ آپ ایک ذرہ برابر بھی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لا ریب کتاب ہے، وہ کلام الہی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کا جو شرک سے پاک ہے، وہ اس کا کلام ہے۔ جس طرح سے یہ کلام پاک ہوا وہ سیرت بھی پاک ہوئی۔ اور یہ بات ہمیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی کافی ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر اس بات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ آپ معصوم عن الخطا تھے، آپ خطا سے پاک تھے، خطا سے آپ مبرہ تھے۔ تو یہ جو بات ہے بی بی کی، تو یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر زاویہ خطا سے پاک تھا، اور وہ حسن اپنے اندر لیے ہوئے تھا جس حسن کی تعریف اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سے کیا کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہو۔ ایک قرآن کی آیت ہے، میں آپ سے کہتا چلوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے جو کام کر گزرے ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تقریر آج کرنا تھا تو معلوم تھا، پہلے سے کہا گیا تھا کہ بھئی آج آپ کو آنا ہے، تو حضرت محمود میاں صاحب اکیلوی علیہ رحمہ کا ایک مضمون پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اسی مضمون کے حوالے سے جو ہے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں سے کہ آپ اپنے جو بزرگان جو لکھے ہیں، جو ذخیرہ ہمارے پاس ہے لٹریچر کا، ادب کا، جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر ٹھہر کے بولنے والا نوجوان بہت بڑا عالم ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے جو کچھ کام کر گزرے ہیں، بہت کچھ کر گزرے ہیں، ان کا ایک مضمون جو ہے پڑھنے کے لیے ہمیں بڑا مشکل سے ٹائم ملتا ہے۔ ہم اتنے اپنی زندگی میں بزی ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ساری زندگی گزار دیے دین کی خدمت کے لیے، ہم کم سے کم ان کے اس ذخیرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ جو خزانہ چھوڑ گئے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس مضمون کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہے۔ ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اور تم ضرور آزمائے جاؤ گے، آزمائش ہوگی تمہاری۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، ڈر سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو یہ جو آزمائشیں ہیں، آپ گنیے ساتھ میں میرے، ڈر سے آزمائے جاؤ گے، بھوک سے آزمائے جاؤ گے، مال کی کمی سے آزمائے جاؤ گے، جانوں کی کمی سے آزمائے جاؤ گے، اور پھلوں کی کمی سے آزمائے جاؤ گے۔ اور وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اب یہ چیزیں بڑی آزمائش بری ہیں۔ انسان یہاں پر حسن اخلاق کا دامن چھوڑ سکتا ہے، انسان یہاں پر پاکیزہ اخلاق سے منہ موڑ سکتا ہے، لیکن ہرگز موڑنا نہیں چاہیے۔ یہی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ خوف، جب ڈر ہوتا ہے آپ کو، اس وقت سچائی پر قائم رہنا حسن اخلاق ہے۔
جب ڈر ہوتا ہے آپ کو، ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ اندھیرا ہو گیا چھوٹے بچے ڈرے جس وہ ڈر نہیں، آپ کو اپنی نوکری کے چھوٹنے کا ڈر، کاروبار میں نقصان ہونے کا ڈر، اپنے منصب یا عزت جو بھی اللہ دیا ہے، بعض لوگوں کو وہ بھی ڈر ہوتا ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بہت سی چیزوں کے معاملے میں انسان ڈر جاتا ہے کہ جو میرے پاس ہے شاید رہے گا کہ نہیں رہے گا، اب اس کو بچانا ہے تو چلو جھوٹ بولو، ناجائز راستہ اختیار کرو، دھوکہ دو، دغا کرو۔ یہاں انسان حسن اخلاق کا راستہ چھوڑ دیا، سچائی کا راستہ چھوڑ دیا، وفاداری کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے کس قسم کا جو ہے ڈر سامنے آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں ڈرا، آپ ہمت کے ساتھ رہتے تھے، اللہ پر پوری طرح سے توکل کرتے تھے، حق بات کہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک معاملہ ہمارے سامنے اس طرح سے بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور اپنی تلوار کو اوپر ٹانگ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک کافر نے یہ موقع غنیمت سمجھا، وہ جب اتفاق سے وہ کافر آیا وہاں پر، موقع غنیمت سمجھا، ارے واہ کیا بات ہے، یہ محمد اب تو سو رہے ہیں اور تلوار بھی جو ہے میرے پہنچ کے اندر ہے، وہ فوراً تلوار پر جو ہے قابض اپنے قبضے میں تلوار لیتا ہے، لے کر تلوار نیام سے نکالتا ہے، تلوار کو نیام سے نکالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتا ہے اور جگا کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ اے محمد اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا۔ دیکھیے آپ یہ بھی ایک خوف کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک ڈر کا معاملہ ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چال بازی، کوئی جو ہے ایمان کے خلاف بات نہیں کرتے اس سے بچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ بچائے گا، مجھے اللہ بچائے گا۔ وہ اطمینان، پورا اطمینان، یا پھر وہ قرآن کی آیت کی عکاسی کر رہا تھا جہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ وہ جن کی سانس کبھی عشق خدا سے جدا نہیں ہوئی، جن کی سانس کبھی ذکر خدا سے جدا نہیں ہوئی، وہ ان کا مقام، جن کو دیکھنا گویا اللہ کو دیکھنا ہے، جن کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، وہ کلام الہی بولتے تھے، گفتہ او گفتہ اللہ بود۔ تو اتنا اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، وہ جواب ایسا اثر کر گیا، اس کا ہاتھ تھرانے لگا اور تلوار گر گئی، وہ کانپ گیا، ڈر گیا اور تلوار کو جو ہے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، چھوٹ گئی تلوار۔ یہ جو خوف کا جو معاملہ ہوتا ہے، انسان اس وقت ثابت قدم رہنا، انسان اس وقت سچائی پر رہنا، دھوکے بازی، وعدے خلافی، دغا بازی پر اتر نہیں آنا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے۔ یہی ڈر اسٹوڈنٹس کو لگا ہوتا ہے کہ اگر میں چیٹنگ مار کے نہ لکھوں تو فیل ہو جاؤں گا، مارکس کم آ جائیں گے۔ یہ جو ڈر ہے آپ کا، اس ڈر سے آپ کو جیتنا ہے۔ آپ کو چیٹنگ کرنا نہیں ہے، ہمارا مذہب آپ کو چیٹنگ کرنا نہیں سکھاتا، مال پریکٹس آپ کو نہیں سکھاتا۔ آپ حق پر قائم رہنا، خوب محنت کرنا، اپنے گھر میں خوب محنت کرنا، راتوں میں جاگنا، دعوتوں میں جانا کم کرنا، ٹی وی نہیں دیکھنا، اور اچھی طرح سے پڑھ کر بالکل آپ کی محنت کی بنیاد پر آپ کو جتنا آتا ہے وہ لکھنا، اور اس پڑھائی کے بعد آپ کو جتنے مارکس آتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور خوشی سے قبول کرنا، چاہے آپ فرسٹ آؤ یا سیکنڈ آؤ یا تھرڈ آؤ یا یوں ہی پاس ہو جاؤ۔ یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ آپ کبھی نہیں ڈرنا، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اس طرح سے جو ہے آپ قائم رہنا۔ اگر آپ اس کردار کو اپنائیں گے تو پھر آپ کے سارے کلاس میٹس، آپ کے سارے جو ہے فرینڈس کہیں گے کہ ہاں یہ اسلام ہے، ہاں یہ مسلمان ہے۔ ان کو یہ دنیا جو اچھائی پر دھول جماتی جا رہی ہے، وہ دھول ان کو ہٹتی ہوئی نظر آئے گی اور اسلام کی چمک ان کے سامنے جو ہے اجاگر ہوگی، اور وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ ہاں یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے رسول محمد ہے، یہ ایسا ہی سکھا کر گئے ہیں۔ یہ بات ہمیں اپنے کردار کے ساتھ جو ہے کردار کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ چاہے کلاس میں پورا شور مچا ہوا ہو، آپ ڈسپلن کے ساتھ رہیں۔ چاہے کوئی آپ کا دوست اپنے استاد کو بدتمیزی سے پکارتا ہو، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ بچے اپنے ٹیچر کو ارے ترے کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔
آپ ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کس کے کلاس چل رہا ہے تو باہر ٹھہرا ہوا مسلمان بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ فزکس کا لیکچرر ہے اندر، فزکس پڑھا رہا ہے. یہ ہمارے اخلاق نہیں ہے. یہ ہمارے لیے یہ بات نازیبا ہے. ہمارا مذہب آپ کو بہت پاکیزہ ادب اور اخلاق سکھاتا ہے. آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ استاد میں کچھ غلطی بھی دیکھو، اگر آپ استاد میں کچھ عیب بھی دیکھو تو اس عیب کو چھپاؤ، اس عیب کا ذکر دوسروں سے نہ کرو. ایک استاد کے ادب کے بارے میں کہتا چلوں، اس لیے کہ زیادہ اسٹوڈنٹس ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو میں سے کوئی ایک کا واقعہ ہے. یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، بہت برگزیدہ ہستیاں ہیں، فقہ کے وہ امام ہیں، اور ایک طبقہ دوسرے کو اولیاء کا سردار کہتا ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے آنے تک یہ دو میں سے کوئی ایک شخصیت ہے، اپنے معتقدین کو، اپنے مریدین کو تعلیم دے رہی ہے، درس دے رہی ہے. اچانک یہ ٹھہر جاتے ہیں، ہاتھ باندھے ٹھہر جاتے ہیں، ایسا جیسے کہ کسی کو تعظیم کر رہے ہیں، کسی کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں. یہ بیٹھے ہوئے آپ کے شاگرد، آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین اچھمبے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی آپ اس زمانے کے جو ہے امام، آپ اس زمانے کے جو ہے فقی، اس زمانے کے جو ہے آپ رہبر، آپ کا مقام اتنا بڑا، اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی ان کو نظر نہیں آتا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر یہ معتقدین پوچھتے ہیں کہ حضرت والا، وہ جس انداز سے بھی مخاطب ہوتے ہیں، کہ آپ کس کی تعظیم کے لیے یہاں ٹھہرے، کس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا استاد جا رہا تھا، میں اپنے استاد کی تعظیم کے لیے ٹھہر گیا. تو پوچھتے ہیں کہ آپ کا استاد کون ہے؟ آپ کا استاد یہاں پر؟ تو وہ استاد محترم دور جا چکے ہوتے ہیں ان کے. وہ ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ اپنے جانوروں کو ہانکتے ہوئے جا رہا تھا. چرواہا، جانوروں کو چلانے والا، چرانے والا، جس کو آپ شیفرڈ کہتے ہیں. تو حضرت کہتے ہیں کہ وہ جو چرواہا جا رہا ہے وہ میرا استاد ہے. ایک مرتبہ میں نے اس سے ایک جانور کے بارے میں کچھ پوچھا تھا اپنی معلومات کے لیے، تو اس نے مجھے اس جانور کے بارے میں سمجھایا تھا، وہ میرا استاد ہوا. یہ ہمارا مذہب ہے. تو اخلاق کا دامن ہم چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کو نہیں سمجھا سکتے. دنیا تک یہ سیرت کو ہم خود بد اخلاق ہوتے ہوئے دنیا کو جو ہے اس سیرت سے روشناس کروانے کی کوشش اگر کریں بھی تو ناکام ہو جائیں گے شاید. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حبیب پاک کے طفیل، جس کے اخلاق سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہیں، جن کے اخلاق عظیم، جن کی اخلاق کو تو نے عظیم کہا، ان کے صدقے میں اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام و سیدین و جمیع انبیاء والمرسلین کے طفیل میں ہم تمام کے اخلاق کو پاکیزہ کر، ہمارے دلوں کا تزکیہ کر، جس کے لیے تو نے اپنے حبیب کو بھیجا. آمین بطفل خاتمین و سیدین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس ربیع الاول مہینے میں مبارک دینی باتوں سے ہم کو معلومات میں اضافہ کرایا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ بڑی صفات ہوتی ہے، اس سے ہمارا مائنڈ جو ہے رینیول ہوتے رہتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے اس مہینے میں بھی ہم کو دینی معلومات سے اضافہ کرایا. اب جو ہے مقدس تسبیحوں کی شکریہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ الہنا القرآن والمہدی امامنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.